اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج میں بات کروں گی کہ کیسے الٹرا ساؤنڈ کے بغیر پتہ لگایا جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ماں بچہ پیدا ہونے سے پہلے معلوم کرنا چاہتی ہے۔ جو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر بیبی جینڈر بتاتے ہیں، دیٹ از 99%۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں امیج ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے۔ موسٹلی بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ بتایا اور ڈیلیور کچھ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں پینیل کا اور ٹیسٹڈ کا شیڈو دیکھا گیا، اور وہ شیڈو بعض اوقات بچے کی امبیریکل کارڈ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ 99% موسٹلی کیسز میں وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے بتایا، لیکن 1% کین بی چینج، لیکن کنفرم تبھی ہوتا ہے جب بچہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ بچہ جب ہاتھ میں ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی سینسٹیوٹی 99% تو نہیں ہے، لیکن 70 to 80% تک وہ سینسٹیو ہیں۔ وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اب میں اس پہ بات کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیٹیوں کی جو پریگنسی ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 80% لوگوں کو الٹی اور متلی بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹے کی پریگنسی میں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو HCG کا لیول ہوتا ہے وہ ہائیلی رائز کرتا ہے ان کیس آف فیمل پریگنسی۔ نمبر 2، جو بیٹی کی پریگنسی ہوتی ہے، دیٹ از ڈیفیکلٹ پریگنسی۔ اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ فیمیل بیبی کے اندر بھی اووریز ہیں، وہ ایسٹروجن ہارمونز کو پروڈیوس کرتی ہیں، اور ایسٹروجن کی وجہ سے آپ کے اندر موڈ سوئنگ اور چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ میل بیبی میں ٹیسٹرون ہارمونز ہوتا ہے، آپ کا چڑچڑاپن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کے پیٹ میں آپ کی بیٹی ہے تو آپ کا ویٹ گین زیادہ ہوگا، اور اگر آپ کا بیبی بوائے ہے تو آپ کا ویٹ گین بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ اگر آپ کا بیبی بوائے ہے تو ٹیسٹوسٹرون اینڈروجل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیمس سیل ماس بڑھتا ہے اور فیٹ کلیکشن کم ہوتی ہے، جبکہ ایسٹروجن ہوتا ہے وہ آپ کا پری ڈسپوز کرتا ہے فیٹ ڈپوزیشن کو۔ نمبر 4، بیبی گرلز کے جو بمپس ہوتے ہیں دے آر ہائر، اور بیبی بوائے کے بمپس جو ہوتے ہیں وہ لوور ہوتے ہیں۔ عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو بیٹے کی دفعہ میں پیٹ چپٹا ہوتا ہے اور بیٹی کی دفعہ میں پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیبی بوائز میں دردیں جلدی لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات 40 ویکس ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا، 38 ویکس میں ہی پینز لگ جاتی ہیں، لیکن بیبی گرل چونکہ ہائر ہوتی ہیں اور پیلوس میں انٹر لیٹ ہوتی ہیں، اور اس کا یوزولی لیبر بھی لمبا ہوتا ہے، تو اگر آپ کا بیبی بمپ ہائی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی 70 to 80% کیسز میں بیبی گرل ہوگی، اور اگر آپ کا پیٹ چپٹا ہے تو آپ کا بیبی بوائے ہے۔ اس سے ایک امپورٹنٹ چیز، جب آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ دے دیتا ہے تو بوائز کی ہارٹ بیٹ 145 سے نیچے ہوتی ہے، جبکہ گرلز کی ہارٹ بیٹ 80% کیسز میں 145 سے آگے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ 145 سے کم ہے تو بیبی گرلز کے چانسز کم ہیں اور بیبی بوائز کے چانسز زیادہ ہیں، اور اگر 145 سے زیادہ آ رہی ہے تو بیبی گرلز کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر آپ اپنی یورین کی پی ایچ چیک کرتے ہیں، جو کہ اکثر آپ یورین ٹیسٹ کرواتی ہیں، اس کی پی ایچ کو چیک کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو بیبی بوائے کی پی ایچ ہوتی ہے وہ ریلیز الکلائن ہوتی ہے، کیونکہ اینڈروجل آپ کی باڈی سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، وہ پی ایچ کو الکلائن کر دیتا ہے۔ لیکن جو فیمل بیبی کی ہوتی ہے وہ ایسیڈک پی ایچ ہوتی ہے، اسی لیے جو سوڈا ہوتا ہے، جو گھر میں عام استعمال کرنے کا سوڈا ہوتا ہے، وہ اگر آپ ڈالیں اور ببلز بنے تو وی سیڈ بوائے، اور اگر ببلز نہ بنے تو وی سیڈ گرل۔ یہ بھی 70 to 80% تک افیکٹو ہے۔ اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی بیبی گرل ہے تو آپ کی اسکن بہتر ہو جاتی ہے اور ہیئر گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا بیبی بوائے ہے تو آپ کے بال بہت ہیوی ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیسٹوسٹرون ہیئر فالیکل گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔
آپ کا بہت زیادہ رنگ بلیک ہو جائے گا اور آپ کی ناک موٹی ہو جائے گی اور آپ کے پیٹ پہ بھی کافی زیادہ بلیک نشان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی بیوٹی کم ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ ٹیسٹوسٹرون کام کر رہا ہے، اور ٹیسٹوسٹرون ڈیفینیٹلی بیبی بوائے سے آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی اسکن بیوٹی بہتر ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹروجن کام کر رہا ہے، اور ایسٹروجن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی کی اووری تک بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ تو کچھ سمٹمز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے، لیکن یہ 100% نہیں ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ سن رہے ہوں گے کہ مجھے تو الٹی ہوئی نہیں اور میری بیٹی تھی، اسی لیے یہ 70% افیکٹو ہے، 100% نہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے رائٹ سائڈ کی ٹانگ کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے تو دیٹ مینز بیبی گرل، اور اگر لیفٹ سائڈ کی ٹانگ کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے تو دیٹ مینز بیبی بوائے۔ یہ بھی 70% افیکٹو ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیسٹ ایسا ہے جس سے 100% اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ ٹیسٹ بیسکلی فیٹل فری ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کا 8واں یا 9واں ہفتہ ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ XX آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی XX ہی ہے، اور آپ خود بھی XX ہیں، اور کہیں پہ ہمیں XY نظر آ جاتا ہے تو اٹس شو کہ جو آپ کا بیبی آ رہا ہے وہ XY یعنی آپ کا بیٹا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو نہیں کروانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 ہفتے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور 20 ہفتے کے بعد الٹرا ساؤنڈ سے 99% کیسز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام ہی لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میری وہ بہنیں جنہوں نے اس بارے میں مجھ سے سوال کیا تھا، آج ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔